بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. آج ہم ریاض الصالحین کی امام نووی رحمہ اللہ کی اربعون للنووی کی 7ویں حدیث پر گفتگو کریں گے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ یا مسلمانوں کے سربراہوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں بات کی ہے اور دین کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ عام طور پر حدیثوں میں نہیں ملتا. ہمیں حدیث جبریل میں بھی دین کا لفظ ملتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان، احسان، اسلام یہ سارا دین ہے، اور جبریل یہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں دین کے بارے میں مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چیز کو دین قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین النصیحہ، کہ مکمل دین جو ہے یا مکمل دینداری جو ہے یہ النصیحہ ہے. تو النصیحہ سے کیا مراد ہے؟ نصح عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنے کو. آپ کسی بھی چیز کو خالص کر رہے ہوں یا کسی بھی چیز کو بہتر کر رہے ہوں تو اس کو نصح کہا جاتا ہے. اور اسی سے توبۃ النصوح ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس میں ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو. اور اسی وجہ سے نسخ کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو شہد ہے اس شہد کے اندر سے جو موم آپ نکال دیتے ہیں، اس شہد سے شہد کے علاوہ باقی اجزاء کو جو آپ نکالتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، تو اس پیوریفیکیشن کے پروسیس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر آپ کپڑا کہیں سے پھٹ گیا ہے اور آپ اس کو رفو کرتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جب کپڑے کو رفو کیا جاتا ہے تو وہ اس انداز میں رفو کیا جاتا ہے کہ جو ماہر رفوگر ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلنے دیتا کہ کپڑا یہاں سے پھٹا تھا. تو گویا کپڑے کو بھی آپ نے اس انداز سے رفو کیا ہے، اس انداز سے بہتر کیا ہے کہ اس کپڑے کو واپس آپ اس کی حالت پر لے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے یا خالص کر کے کام کرنے کا نام ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کچھ نہ کچھ مشابہت حاصل ہو رہی ہے احسان کے ساتھ بھی، کہ جیسا احسان میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کرنا، اس تصور کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو نصیحت بھی تقریباً اسی معنی میں، خیر خواہی کے معنی میں اور اخلاص کے معنی میں آتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ یہ تو فرما رہے ہیں کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خالص کرنے کا نام ہے، لیکن یہ خیر خواہی کس کے لیے ہوگی اور یہ خیر خواہی ہم کس کی کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہمیں 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ خیر خواہی 5 چیزوں کے بارے میں ممکن ہے.
ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اور پھر فرمایا کہ اس کی کتاب کے لیے، اور پھر فرمایا اس کے رسول کے لیے، اور پھر فرمایا کہ ائمہ مسلمین کے لیے، اور پھر فرمایا عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے خیر خواہی اور اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اگر یہاں پر ہم خیر خواہی کا معنی لیں تو شاید اتنا معنی واضح نہ ہو جتنا اخلاص کا معنی لینے سے بات سمجھ میں آئے گی، کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنا جو تعلق رکھیں وہ اخلاص کا اور صفائی کا رکھیں، کہ اللہ کی کتاب کو آپ پورے توجہ اور پورے انہماک سے سنیں اور اس سے پورے اطمینان کے ساتھ اور پوری تیقظ کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ استفادہ کریں۔ لہٰذا اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یا نصح کا تعلق یہ ہے کہ قرآن کریم جن چیزوں کا حکم دیتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرتا چلا جائے آدمی، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان چیزوں سے بچتا چلا جائے، جسے قرآن کریم کے اخلاق اختیار کرنا کہا جا سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتی؟ کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اخلاق تھے وہ وہی تھے جو قرآن کریم نے بیان فرما رکھے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یا اخلاص یہ ہے کہ آدمی جو کچھ بھی تعلق رکھے اللہ کے ساتھ وہ خالص کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر اعتبار سے جو تعلق ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ رکھے۔ جب اس کی توحید کا تصور ہو تو اس کے اندر کسی قسم کی آمیزش نہ ہو، اور جب اللہ جل شانہ کی باقی صفات اور باقی کمالات جو ہمیں اللہ کے اسماء میں ملتے ہیں، جو اسماء حسنہ ہیں اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں، تو اللہ جل شانہ کے ساتھ بہت ہی خالص اپنے تعلق کو رکھنا اور اللہ جل شانہ کے ساتھ امید اور رحمت کے تعلق کو برقرار رکھنا، یہ شاید اخلاص ہے اللہ کے لیے، کہ ہر موقع پر آپ کی نظر کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ جل شانہ کی طرف جانی چاہیے، اور ہر موقع پر آپ کو اللہ کی طرف ہی متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی معاملہ ہے اللہ کی کتاب کا، کہ ہر موقع پر آپ کو رہنمائی کے لیے اور ہر موقع پر اطمینان کے لیے اور رجوع کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے، کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہوں اور اس سے اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تھا اخلاص اللہ کے رسول کے لیے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ارشادات ہیں، ان ارشادات کو پورے اہتمام کے ساتھ یاد رکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، ان پر عمل کرنا، دوسروں کو ارشادات کی طرف لے کر آنا اور متوجہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے حقوق ہیں جو اس امت پر واجب ہیں، اور اللہ جل شانہ نے کچھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ذکر بھی فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ حقوق المصطفیٰ پر مستقل تصنیفات کی گئی ہیں، کہ آپ کو بہت ساری کتب مل جائیں گی جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ہیں۔ مثلا قاضی ایاز صاحب کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں امت کو ان حقوق کا پتہ چلنا چاہیے۔ ان میں سے بعض حقوق جو ہیں وہ قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مثلا ایک حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب وہ کوئی بات فرما دے تو پھر ان کی بات حرف آخر ہو، اور ان کی بات پہ پھر کسی کو اختلاف کرنے کی اور سرتابی کی مجال نہ ہو۔ یہ بات آپ اس سورہ احزاب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد وہ اپنی مرضی چلائیں اور اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ تو یہ گویا جو اسلام کا تصور ہے، جس کا معنی ہی سبمیشن ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، سپرد کر دینا ہے، پورے طور پر وابستہ ہو جانا ہے، یہ جذبہ اس کے خلاف ہے کہ آپ اپنی رائے کو اور اپنے جذبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اللہ جل شانہ کی بات پر فوقیت دے رہے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے قرآن کریم نے ذکر کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، اور لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کی اور قوت کی، امداد مالی معاملات کے معنی میں نہیں بلکہ امداد مدد کے معنی میں اور تقویت دینے کے معنی میں ہے، تعزیر کے معنی میں ہے، کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے کے اندر آپ کی طرف سے جو ہے وہ پوری قوت اور پوری وابستگی کے اظہار کی ضرورت ہو تو آپ اس کا اظہار کریں، وتوقروہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ توقیر کریں، آپ کی عظمت کو پیش نظر رکھیں، آپ کے مقام اور مرتبے اور آپ کی بلندی شان کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل سے محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہی ہی ہے، اور لوگوں کو اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی اصل میں اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا جو تصور ہے اور آپ کی بات کی جو عظمت ہے، وہ باقی تمام باتوں سے اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے اور اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ اخلاص کے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آدمی کو باقی سب سے زیادہ محبت ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اپنے اس محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض صحابہ نے کئی موقعوں پر اس کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ہمیں ہماری والدین، ہماری اولاد اور ہمارے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں، بلکہ سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ان تینوں کو ذکر کرنے کے بعد جو چوتھا پہلو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تھا کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں اللہ کے ساتھ خیر خواہی، یعنی اللہ کے ساتھ اخلاص کا تعلق، محبت کا تعلق اور الفت کا تعلق، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے تمام ارشادات کو پوری طرح ان پر عمل کرنے کا جذبہ، اور اسی طرح اللہ کی کتاب کو پس پشت نہ ڈالنے کا جذبہ، اور قرآن کریم میں اس کی طرف بہت زیادہ آپ کو اشارات بھی مل جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب تو دی، خاص طور پر یہود اور نصارہ کا جہاں پر ذکر آتا ہے تو اس کے اندر بہت شدت سے قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ قرآن پچھلی امتوں کو کتاب تو دی گئی لیکن انہوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی اور انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ معاملہ اللہ جل شانہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ حق قدری، اور دوسری جگہ پر فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، کہ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو یہ اللہ کی کتاب کی قدر نہ کرنا یہ معنی نہیں ہے اس کا کہ آپ اللہ کی کتاب کو چوم نہیں رہے اور اس کو خوشبو نہیں لگا رہے، کسی بلند جگہ پر نہیں رکھ رہے۔ یہ ظاہری ادب بھی یقیناً بہت ہی اہم ہے اور اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، اور اس توقیر کا اور اس تعظیم کا بھی اجر ملے گا، لیکن اصل توقیر اور تعظیم اللہ کی، اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی یہ ہے کہ ان تینوں کی طرف سے جو چیز آئی ہوئی ہے اس چیز پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی رسول کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ غالباً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے، یا تو یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ رسول کو یہ شکوہ ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یا یہ شکوہ آپ علیہ السلام قیامت کے دن کریں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو، اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو اور نور کو اور ضیاء کو، جو کہ روشنی تھی اور رہنمائی کا ایک ذریعہ تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر آپ کو جا بجا ایسی آیات ملتی ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے
کتاب کا تو ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم کتاب تو پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہود کی جہاں بھی آپ کو تفصیلات ملتی ہیں تو اس کے اندر اس پہلو کی طرف بہت زیادہ اشارہ آپ کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے آغاز کے اندر آپ کو کچھ جگہ پر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے اور خود عمل نہیں کرتے، جبکہ تم تو خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہو، اور تورات کے اندر سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کتاب دی گئی ہے اور اس کتاب کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ آیات جن کے اندر اللہ جل شانہ نے پچھلی قوموں کا یا اس قوم کے اندر اس رویے کا ذکر کیا ہے کہ ان کو کتاب تو ملی تھی لیکن انہوں نے اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اور اسی طرح وہ آیات جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کتاب پر عمل نہ کرنے والوں کی۔ اللہ جل شانہ نے تشبیہ دی اور فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، وہ لوگ جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس تورات کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اس کے مطالبوں پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال تو اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر آپ تختیاں لاد دیں۔ تو ان تختیوں کے اوپر جتنے بھی علوم اور معارف ہوں، کائنات کی بڑی بڑی حقیقتیں ہوں اور سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ تختیاں کسی گدھے پر لاد دی جائیں تو گدھے پر اتنا علم لادنے سے شاید وہ عالم نہیں بن سکے گا، اور اس کے اندر ان تختیوں کو اٹھانے سے، ان کو سنبھالنے سے، لے کر جانے سے اور عرصہ دراز تک اپنے اوپر رکھنے سے کوئی خاص فائدہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کا ظاہری ادب بھی کیا جائے، اللہ جل شانہ کا ظاہری ادب بھی، قرآن کریم کا ظاہری ادب بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری ادب بھی کیا جائے، ان کی تعظیم اور توقیر کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تینوں کا ادب اور ان تینوں کا اخلاص یہ ہے، یا ان تینوں کے ساتھ تعلق کا اخلاص یہ ہے کہ ان کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل کیا جائے۔ چوتھی چیز جو بیان فرمائی وہ ائمۃ المسلمین کا ذکر کیا، کہ آپ کے جو ائمہ ہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، آپ کے جو اہل تعلق ہیں، ان اہل تعلق کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ خیر خواہی کس طرح ہو سکتی ہے اور اس خیر خواہی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس خیر خواہی کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو آپ کے ائمہ ہیں، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے سرکردہ ہیں، جو آپ کے رہنما ہیں۔ اب اس کے کئی درجات ہو سکتے ہیں کہ وہ آدمی جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے، جو آپ کی بستی کا سربراہ ہے، آپ کے ملک کا سربراہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی خلافت کا نظام ہو تو پورے مسلمانوں کا سربراہ ہو، ان لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور اخلاص کے ساتھ پیش آنا۔ اس سے مراد یا تو نظم مملکت ہے کہ جو لوگ آپ کے سربراہ ہیں اور جن لوگوں کو آپ پر اختیار حاصل ہے ان کے ساتھ تعلق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھنا۔ اگر وہ آپ کو مشورے کے لیے بلائیں تو ان کو مشورہ اس انداز میں دینا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو، کوئی ذاتی منفعت نہ ہو، کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو۔ اور اگر وہ آپ سے مشورہ طلب کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو یا وہ آپ سے مشورہ طلب نہ کریں تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے ائمہ اور اپنے بڑوں اور اپنے سربراہوں کے لیے دعا کی جائے، خیر خواہی کی اور ان کو راہ راست پر رکھنے کی، اور اسی طرح ان کے تمام مسائل کو حل ہونے کی، اور یہ تمنا کی جائے کہ اللہ جل شانہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ہمارے لیے اپنی سطح پر رہتے ہوئے، چاہے گھر کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے جیسے میں نے عرض کیا، یا ملک کا سربراہ ہے، تو یہ پیش نظر رکھنا کہ ان کو ہم پورے طور پر ان کی معاونت کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم معاونت نہیں بھی کر پا رہے تو کم از کم ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور اگر کسی کا کسی سربراہ کے ساتھ تعلق ہے اور وہ سربراہ چاہے گھر کا سربراہ ہے یا اس سے بڑے درجے کا سربراہ ہے، تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق یہ ہے کہ آپ اس کی صحیح رہنمائی کریں، اور اگر وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے تو اس مشورے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی جائے، بلکہ اس مشورے کو پورے طور پر ادا کیا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کے مفاد کو اور کسی قسم کی ذاتی ضرورت کو پیش نظر نہ رکھا جائے۔ یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ بعض اوقات آپ جب کسی بڑے آدمی سے مل رہے ہوتے ہیں اور کسی سربراہ سے مل رہے ہوتے ہیں تو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کا امکان ہوتا ہے۔
ایک امکان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو صحیح بات کروں گا تو اس صحیح بات کے کرنے کے نتیجے میں یہ کہیں میرے سے ناراض نہ ہو جائے یا اس کی رائے میرے بارے میں خراب نہ ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس موقع پر پورے کا پورا دین، وہ پوری بات کو درست طریقے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس تک پہنچا دینا ہے. لہٰذا بات کو اس تک پہنچا دو، اس کو اپنی پوری رائے سے اور اپنی دیانتدارانہ رائے سے آگاہ کر دو، پھر چاہے یہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے. تو بعض اوقات تو اس اعتبار سے انسان میں کمی آ جاتی ہے کہ وہ سربراہ گھر کا یا ریاست کا یا ادارے کا وہ اس سے رائے لیتا ہے، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ نصیحت کے ساتھ رائے نہیں دیتا، بلکہ اپنی رائے کو ذرا چھپا کر دیتا ہے، اور اسے اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں درست رائے دینے میں مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس رویے کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی النصیحہ نہیں ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بڑے کو رائے تو دینا چاہ رہا ہوتا ہے اور بڑے کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بڑے کی اصلاح کرنے میں جس وقار کا اور جس احترام کا اور جس عظمت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات اس احترام اور وقار اور عظمت کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ اس کے منصب اور اس کی جو عظمت ہے اس کو پیش نظر رکھے بغیر اس سے گفتگو کرتا ہے. یہ بھی نصیحت کے خلاف ہے. یعنی نصیحت، جیسے میں نے عرض کیا، اس کا معنی ہی خالص کرنا ہے اور ہر قسم کے تعصبات سے اور ہر قسم کی جذباتیت سے اور ہر قسم کے نفسانی جذبات سے جو ہے وہ چیزوں کو محفوظ رکھ کر بات کرنا ہے. اگر بات کی جا رہی ہو عمل کرنا ہے، اگر عمل کیا جا رہا ہو. تو جب آپ ائمہ مسلمین سے بات کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی سربراہ سے بات کر رہے ہوں گے، آپ کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں گے، تو اس وقت صرف اپنی بات پہنچا دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس بات کے اندر ایک تو کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس کے اندر پوری طرح پیغام نہ منتقل ہو. اور اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس شخص سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے مقام اور مرتبے اور اس کے منصب کا خیال رکھا جائے. اس کی عملی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی عملی مثال قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور پر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں جن کو اللہ نے اپنے عہد کے بدترین لوگوں کے پاس جانے کا حکم دیا. مثال کے طور پر آپ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان کے جو مکالمات ہیں قرآن کریم کے اندر، ان کو دیکھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہیں، اور متعدد مقامات پر قرآن کریم میں اس کا آپ کو ذکر مل جائے گا. آپ کو سورہ طٰہٰ میں یہ ذکر مل جاتا ہے، آپ کو اسی طرح اور صورتوں کے اندر مل جاتا ہے جب اللہ فرماتے ہیں اذهب إلى فرعون إنه طغى. جب اللہ جل شانہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو کہ ایک اصطلاح بن چکا ہے، اور جو ایک جسے کہا جاتا ہے کہ ایک سمبل ہے ظلم و ستم کا اور کفر کا اور انکار خداوندی کا اور خدائی کے دعوے کا، اس کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی نبی نہیں ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، تو جب ان کو بھیجا جا رہا ہے تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کہ قولا لہ قولا لینا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بات تو کیجئے، جا کے ان سے نصیحت تو کیجئے، یہ آپ کا بڑا ہے، اس وقت کا بادشاہ ہے، اس کو نصیحت تو کیجئے، لیکن اس نصیحت کے کرنے میں اپنے لہجے کو نرم رکھیے. قولا لہ قولا لینا، لین عربی زبان کے اندر آپ جانتے ہیں نرم کو کہتے ہیں. وہ چیز جس کے اندر سختی نہ ہو، جس کے مزاج کے اندر ہی نرمی ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لین کہا جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں؟ فقولا لہ قولا لینا، ان سے جو بات کرو اس بات کو نرم رکھو، کوئی سخت بات نہ کرنا. لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ اسے نصیحت آ جائے یا وہ اللہ جل شانہ کے خوف سے اور اللہ جل شانہ کے عذاب سے ڈر جائے. تو ائمہ مسلمین یا کسی بھی سربراہ سے جب بات کی جانی ہو تو ہمیں قرآن کریم کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت نمونہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں مل جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت آداب اللہ جل شانہ نے نصیحت کرنے کے بیان فرمائے. اور اسی طرح آپ کو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اگر نصح کا لفظ دیکھیں قرآن کریم کے اندر تو وہ آپ کو بار بار ملے گا. مثلا انی لکم ناصح امین کی تعبیر آپ کو ملتی ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون.
میں تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ میں تمہیں یہ پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اور اسی طرح آپ کو یہ نصح کا لفظ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اور انہوں نے کہ اپنی قوم کو کہا کہ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات بھی پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور یہ سارا کام میں نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ، بہت ہی دل کی صفائی کے ساتھ تم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ جو ناصح کا لفظ ہے اور نصیحت کا لفظ ہے، آپ اگر اس نصیحت کا لفظ کو قرآن کریم میں دیکھیں، اور انبیاء علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت کے اندر جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان کا جو لہجہ ہے اور ان کی جو گفتگو ہے اور ان کا جو طرز تخاطب ہے، اس کے اندر یہ نصح واضح طور پر نظر آتا ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِي وَيَا قَوْمِي وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ یہ جو یا قومی کی تعبیر ہے یہ اصل میں نصح ہے، اپنے آپ کو انہی جیسا بتانا ہے کہ میں کوئی تم سے ہٹ کر نہیں ہوں، میں تمہیں اپنے جسم کا، اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا اور اپنے مزاج کا ایک آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہی خیر خیر کر رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ نصح کا لفظ یا قومی کا لفظ بہت کثرت سے انبیاء علیہ السلام کی گفتگو کے اندر ملے گا۔ اور اسی کی اگر آپ نے عملی تطبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنی ہے تو آپ کو ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مدینہ منورہ کے زمانے میں جو عام الوفود ہے، جو وفدوں کا زمانہ ہے، اس وفدوں کے زمانے میں جہاں ایک طرف سے وفد آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہیں آپ علیہ السلام کی طرف سے خطوط بھی جا رہے تھے دنیا بھر میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ علیہ السلام نے بہت کثرت سے مختلف صحابہ کرام کو مختلف ملکوں کی طرف بھیجا ہے اور خطوط دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے نجران خط دے کر بھیجا، آپ نے حبشہ خط دے کر بھیجا، مصر خط دے کر بھیجا، یمن کی طرف خط دے کر بھیجا، اور اسی طرح آپ نے مختلف بادشاہوں کو اور مختلف بڑے بڑے لوگوں کو خط بھیجے ہیں۔ اگر آپ ان خطوں کی عبارت دیکھیں تو ان عبارتوں کے اندر آپ کو واضح طور پر یہ موقع ملے گا سمجھنے کا کہ اس تعبیر کے اندر آپ علیہ السلام ان لوگوں کے ملک کا اور ان لوگوں کے منصب کا اور ان لوگوں کی بڑائی کا پاس ہی نہیں رکھ رہے بلکہ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے کئی بادشاہوں کو خط لکھا اور خط لکھتے ہوئے اس کا اضافہ فرمایا کہ جب ان کا نام لکھا تو پھر کسی کے ساتھ عظیم کا لفظ لکھا، عظیم ہرقل، اور کہیں پر لکھا ملک، بادشاہ، اور کہیں پر کچھ لکھا، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ آپ علیہ السلام ان کے منصب کا اعتراف کر کے ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نصح ہے بڑوں کے ساتھ، یعنی اپنے سے بڑے منصب کے لوگوں کے ساتھ، اس کے بھی آداب ہیں اور اس کے بھی اخلاقیات ہیں، اور ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو بات کرتے ہوئے ایک تو ہر طرح کے افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے۔ افراط اس طرح کا کہ آپ بات کر رہے ہیں اور اس بات کرنے کے اندر آپ ان کے منصب اور ان کے مقام کی رعایت نہیں کر رہے، اور اس رعایت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی بات بے اثر ہو رہی ہے۔ اور تفریط اس طرح کہ آپ نے کسی کا منصب دیکھا، کسی کی بڑائی دیکھی، تو جتنی بات کرنی چاہیے تھی آپ نے وہ بھی نہیں کی، اور اس کا جو منصب ہے اور اس کا جو عہدہ ہے وہ حائل ہو گیا، یا اس کا روب حائل ہو گیا، یا آپ کے جو مفادات تھے وہ حائل ہو گئے اس سے بات کرنے میں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی پورے اخلاص کے ساتھ معاملہ کیا کرو، اور جب اللہ کی کتاب کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو تب بھی یہ کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر جب عمل کر رہے ہو تب بھی اس اخلاص کا خیال رکھا کرو۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ جب تم ائمہ مسلمین سے بات کر رہے ہو، اپنے بڑوں سے بات کر رہے ہو، اپنے سربراہوں سے بات کر رہے ہو، تب بھی ان کے مقام اور مرتبے اور ان کے عظمت کا خیال رکھا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خلیفہ کے پاس ایک نیک آدمی اور بڑے اللہ کے ولی وہ گئے نصیحت کرنے کے لیے، اور انہوں نے جب وہاں پر نصیحت کرنے کے لیے گئے تو لوگوں کے سامنے ہی ان کو سخت کہنا شروع کر دیا، اور ان کے منصب کا خیال نہیں رکھا، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں رکھا، اور بہت شدت سے اور بہت سختی سے پیش آئے۔ تو ان خلیفہ نے ان صاحب کو متوجہ کیا اور یہ کہا کہ جناب، میں یقیناً کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن میں فرعون سے کم از کم برا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ خدا کا بھی منکر تھا، اور میں تو اللہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اور آپ
یقیناً بہت نیک ہیں، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام جتنے نیک نہیں ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ سے زیادہ نیک تھے فرعون کی طرف بھیجا، جو مجھ سے زیادہ بدکار تھا، لیکن اس کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا اولا لہ قولا لینا، ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ تو پتہ چلا کہ یہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے بعض اوقات ہم سے دو طرح کی بے اعتدالی ہوتی ہے، یا تو ہم پوری بات ہی نہیں کرتے، ان تک بات پہنچتی نہیں ہے، وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح ہی نہیں کر پاتے اور ان کے ہاں غلطیاں چلتی رہتی ہیں، یا ہم بات اگر کرتے ہیں تو اس بات کے کرنے میں ہماری اپنی خواہشات اور ہمارا اپنا جو تکبر اور نفس ہے وہ اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ اور جس خیر خواہی کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ اور قرآنی جو ہمارے ہاں تعلیمات ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے اس اسوے کے مطابق ہم ان سے بات نہیں کر پاتے۔ پانچویں چیز جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ تھی النصح لکل مسلم کے تحت، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عام مسلمان ہیں، ائمۃ المسلمین کے لیے بھی خیر خواہی ہو اور عام مسلمانوں کے لیے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ 5 چیزیں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق میں خالص ہو جائے، وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق میں خالص ہو جائے، وہ ائمہ مسلمین کے ساتھ تعلق میں خالص ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں خالص ہو جائے، اور عام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق میں اخلاص اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گویا یہ آدمی دیندار ہے، اس کو دین کا جو مزاج ہے اور دین کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آ گیا۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اتنا وسیع میدان ہے کہ اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ اگر آدمی ان پہلوؤں کی رعایت کرنا شروع کر دے اور ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے تو آدمی سے شاید کسی کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے۔ سب سے کم درجہ جو خیر خواہی کا ہے عام لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آدمی ہر شخص کے بارے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھے کہ مجھے کسی کو اذیت نہیں پہنچانی، کم از کم نیت آدمی اپنے بارے میں یہ کرے کہ میں اور کچھ بھی نہ کر سکوں تو میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اگر نہ کر سکا تو کم از کم یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کسی قول سے، فعل سے کسی مسلمان کو تکلیف یا اذیت یا مشقت نہیں پہنچے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی تشریف لائے، ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے نصیحت کروانی چاہی، آپ علیہ السلام نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے 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 آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اپنی اذیت سے بچا لو، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے، تمہارے کسی قول اور فعل سے کسی کو اذیت بھی نہ پہنچے تو تب بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو کم از کم درجہ میں نے عرض کیا کہ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ ہے کہ ان کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائے آدمی، اور پھر اس کے اندر آدمی جتنا بڑھنا چاہے اتنا بڑھ سکتا ہے۔ آپ کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے اور آپ سے اپنا مشورہ کرنا چاہتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ مشورہ لینے والا جس سے مشورہ لے رہا ہوتا ہے وہ اس کا امانت دار ہے، وہ اس کے پاس ایک ایسی امانت رکھوا کے جا رہا ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اب اس میں خیانت کرے۔ خیانت دو طرح سے ہو سکتی ہے کہ اس نے مشورہ دیا ہی ٹھیک نہیں، اس نے اس سے جو مشورہ مانگا اس نے اس مشورے کے اندر اخلاص اور نصیحت پر عمل نہیں کیا، یا اس نے اس کو مشورہ تو دے دیا لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اس مشورے کی اطلاع وہ کسی اور کو نہ کرے اور یہ اس کی نجی زندگی سے متعلق تھا، تو اس نے اس مشورے کا ذکر دوسرے لوگوں سے کر کے اس کو رسوا کرنا شروع کر دیا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے خفت کا سامان اس کے اندر فراہم کر دیا۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خیر پہنچانی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ خیر کروانے کے جو طریقے ہیں یہ بہت تفصیل سے ملتے ہیں۔ آپ نے حدیث کے اندر پڑھا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کوئی آدمی اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے اس کو اس پر بھی
صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ جانا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اور کچھ بھی نہ کر سکو، وَأَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو تو تمہیں اس پر بھی اجر مل جائے گا، اور اس پر بھی اللہ جل شانہ تمہیں اپنی طرف سے فضل فرمائیں گے۔ یہ سارے پہلو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیرخواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، آپ ان کی ضرورتوں اور آپ ان کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا شروع کر دیں، اور آپ ان کی ضرورتوں اور مصلحتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ارد گرد کوئی آدمی رہتا ہے اور آپ کا اس سے ساتھ تعلق ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی اگر فلاں معاملے کے اندر رہنمائی کر دی جائے تو آپ اس کی رہنمائی کر دیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن وہ آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے آپ کو استعمال نہیں کر رہا، اپنی صلاحیتوں کا پوری طرح اظہار نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ بھی خیرخواہی یہ ہے کہ آدمی اس کے ساتھ اس کو اس کی صلاحیتوں کے استعمال کا طریقہ بیان کر دے، اس کو اس کی صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ بتانا شروع کر دے۔ اسی طرح خیرخواہی کا ایک عام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمائی، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ سے رہنمائی مانگتا ہے کسی معاملے کے اندر، آپ سے کسی معاملے کے اندر مشورہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے کسی معاملے کے اندر آپ کی رائے چاہتا ہے، تو اس کو رائے دینے کے اندر آدمی کسی قسم کا بخل نہ کرے۔ اور خیرخواہی کے بعض پہلو تو ایسے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا ہلنا شروع ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کا اظہار ہونا شروع ہوا جیسے کوئی آدمی کسی کے آنے پر ہلتا ہے تاکہ اس کے لیے جگہ بنائی جائے۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، مجلس کے اندر بہت کشادگی ہے، مجلس کے اندر بڑی وسعت ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو اس کے لیے ہلنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے کوئی جگہ بنائیں، اس کی ضرورت نہیں، ان فی المکان سعۃ، جگہ موجود ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا یہ حق ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر آئے تو وہاں پر پہلے سے موجود لوگ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ہل جائیں، ان یتزحزح لہ، کہ تھوڑا سا ہل کر اس کی اہمیت کا احساس اس کو دلائیں، اپنے کنسرن کا احساس دلائیں کہ تم جو ہماری مجلس کے اندر آئے ہو تو تمہارے آنے سے ہمیں ایک خاص قسم کی دلچسپی پیدا ہوئی ہے، اور ہم اپنی ایک تعلق اور اپنی الفت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس لیے تھوڑا سا ہل رہے ہیں تاکہ تم آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ گفتگو کر لو۔ تو یہ جو کنسرن کا اظہار ہے، اس کنسرن کے اظہار کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان صحابی کے لیے باقاعدہ طور پر ہل کر اور باقاعدہ طور پر اپنی مجلس کے اندر تھوڑا سا اظہار کر کے کنسرن کا صحابہ کو یہ سکھایا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کے اظہار کا ایک عملی طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر آپ کی مجلس میں آ رہا ہے تو آپ اس کو یہ احساس دلائیں کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میں تھوڑا سا تمہاری طرف متوجہ ہو رہا ہوں، اور مجھے تمہارے آنے سے پتہ چلا ہے کہ تم مجلس میں آئے ہو، اور میں تمہارے وقار اور تمہاری عظمت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ ایک خیرخواہی جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یعنی مومن دوسری مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی اصل میں اس کا تعلق بھی خیرخواہی کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق بھی کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تعلق رکھنے کے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ قرار دیا ہے، اس کے بارے میں محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ آئینہ اس کو اس کی کیفیت بیان کر دیتا ہے،
اور اس کے جسم کے اوپر اگر کچھ لگا ہوا ہے، اس کے چہرے کے اوپر لگا ہوا ہے، اگر اس کے بالوں کے اندر کوئی پراگندگی ہے، اگر اس کے سر کے اوپر جو کپڑا ہے وہ ٹھیک طرح سے رکھا ہوا نہیں ہے، اس کے سامنے جو اس نے پہن رکھا ہے اس کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے یا چہرے پر کوئی نشان لگا ہوا ہے، تو یہ آئینہ اس کو بہت واضح طور پر دکھا دیتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ آئینہ نہایت خاموشی کے ساتھ اس کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو دوسرے مومن کا آئینہ بھی اس لیے فرمایا کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کو دیکھے اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو، تو جیسے آئینہ دوسرے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر انسان اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، ایسے ہی مومن کو دیکھ کر اور اس کی طرف سے نصیحت آمیز گفتگو کو سن کر مومن اپنے آپ کو درست کر لے۔ لیکن جو آدمی نصیحت کرنے والا ہے وہ اس نصیحت کے کرنے میں ویسے ہی نصیحت کرے جیسے آئینہ نصیحت کرتا ہے۔ اور آپ آئینے کی نصیحت کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ آئینہ چیخ چیخ کر بول رہا ہو کہ تمہارے اندر فلاں خامی ہے، فلاں خامی ہے، فلاں خامی ہے؟ نہیں، آدمی جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی خامیاں خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے۔ پھر دوسری بڑی نمایاں چیز جو آئینے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو درست کرتا ہے اور درست کر کے چلا جاتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کبھی نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے جو آدمی کھڑا تھا اس کے اندر فلاں فلاں خامی تھی اور اس کی فلاں فلاں خامی کو میں نے درست کیا تھا، بلکہ خاموشی سے اس کی بھی درستگی کا سامان کر دیتا ہے۔ اور دن بھر میں یا عمر بھر میں آئینہ جتنا عرصہ اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی آنے والے کو یہ کہہ کر انکار کر دے کہ میں تمہاری درستگی نہیں کر سکتا، میں تمہیں تمہارا چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ تو خیر خواہی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، تو اس تشبیہ کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مومن کو اپنی چال ڈھال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں اتنا شاندار اور عمدہ ہونا چاہیے کہ دوسرا مومن جب اسے دیکھے تو اسے دیکھ کر اپنے آپ کو درست کر لے جیسے آدمی آئینے کو دیکھ کر درست کر لیتا ہے۔ یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے اندر کوئی کمی ہے تو دوسرے مومن کو دیکھ کر اور اس کی نصیحت کو، اخلاص والی نصیحت کو سن کر اسے خاموشی سے اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے، اور جو آدمی اسے نصیحت کر رہا ہے، جو اس کا آئینہ بن رہا ہے، اس کو بھی اس کی پوری توقیر اور اس کے منصب اور مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کر دینی چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب آدمی کسی ایسے شخص کی اصلاح کر رہا ہو تو اصلاح کرنے کے بعد اگر اس کے اندر خیر اور صلاح اور رشد آ جائے، یا اگر اس کی اصلاح نہ بھی ہو تو پھر کسی اور کو کہتا نہ پھرے کہ میں نے اس کی اصلاح کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک ہو گیا، یا میں نے اس کی اتنی دفعہ اصلاح کی اور میں نے اتنی دفعہ اس سے بات کی لیکن اس کے اندر کبھی بھی کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر انداز میں، یا آپ علیہ السلام کے جوامع کلمات میں سے ہے، جامع کلمات میں سے ہے، کہ آپ علیہ السلام نے بنیادی طور پر فرمایا کہ دین تو پورے کا پورا خلاصہ ہی اخلاص کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ اور چھپ چھپا کر نیکی کرنے کا نام ہے، خیرخواہی اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس تعلق کے مختلف مظاہر کا اظہار کیا، اور صحابہ کے سوال کرنے پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیرخواہی رکھنا یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھنا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھنا، اور اسی طرح اپنے سربراہوں اور ائمہ کے ساتھ اپنے تعلق کو خالص رکھنا، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتے رہنا، ان کی ضرورتوں کی حفاظت کرتے رہنا، ان کے مسائل کو حل کرتے رہنا، اور اگر ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے تو اس اصلاح کے اندر بھی بہت ہی خیر خواہی اور انبیاء علیہ السلام والا جو منہج ہے اور قرآن کریم کا جو منہج ہے اس منہج کے مطابق ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان کے اندر بہتری لانے کی اور ان کے اندر مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرنا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب